السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمیل گورسی ایڈوکیٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ایک عورت کا نان و نفقہ یعنی کہ مینٹیننس الاؤنس یعنی کہ خرچہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور وہ دینا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خرچہ نان و نفقہ جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ اگر شوہر اپنے بچوں اور اولاد کی کفالت نہ کرے، نان و نفقہ اور خرچہ ادا نہ کرے، تو عدالت جو ہے وہ انٹرم الاؤنس جو ہے نا وہ کس طرح اس کو ڈگری کرے گی اور اس کو خرچہ جو ہے وہ کیسے دلائے گی، اور کیا ایک نافرمان عورت جو ہے اپنے خامد سے خرچہ جو ہے وہ لینے کی حقدار ہے یا نہیں ہے، اور اگر خامد کے خلاف جو ہے وہ خرچہ ڈگری ہو جائے تو عدالت جو ہے اس کو کس طرح مجبور کرے گی کہ وہ اپنے بچوں اور عورت کو جو ہے وہ نان و نفقہ اور خرچہ ادا کرے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ خرچہ نان و نفقہ یعنی کہ عورت کی مینٹیننس الاؤنس یعنی کہ کفالت جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے اور نان و نفقہ کتنا ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، جب کسی بھی عورت کی شادی جو ہے وہ نہیں ہوتی تو تب تک اس کی کفالت جو ہے اس کے باپ کی ذمہ داری ہے، اور جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی کفالت اور نان و نفقہ کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس کے شوہر کی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نان و نفقہ جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کی مقدار جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو مناسب رہائش، مناسب لباس اور مناسب خوراک فراہم کرے۔ ایک عورت کا جو نان و نفقہ ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، جس طرح اس کے خاندان کے کا نان نفقہ یعنی کہ جس طرح اس کے خاندان کے مطابق اس کا نان و نفقہ ہونا چاہیے، جیسے ان کا رہن سہن تھا اس طرح کا رہن سہن جو ہے نا وہ عورت کا ہونا چاہیے۔ اگر عورت کا تعلق جو ہے وہ امیر خاندان سے ہے تو اس کا نان و نفقہ بھی اسی طرح کا ہوگا، اور اگر اس کا تعلق جو ہے وہ متوسط خاندان سے ہے تو اس کا نان و نفقہ بھی اس کے مطابق بلکہ اس سے بہتر، اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ کمپرومائز کرے، گزارا کرے، بے جا ڈیمانڈ نہ کرے، بلکہ اس کی فرما بردار رہے اور گزارا کرنے کی کوشش کرے۔ تو ناظرین، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اگر خاوند اپنی بیوی اور بچوں کی کفالت ادا نہ کرے، ان کا نان و نفقہ ادا نہ کرے، ان پر تشدد بیوی پر اگر جو ہے وہ بیوی پر تشدد کرے یا اس کو گھر سے نکال دے اور ان کو خرچہ ادا نہ کرے، تو عورت جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر کے اپنا خرچہ جو ہے وہ لے سکتی ہے۔ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کی سیکشن 17A کے تحت جو ہے عدالت جو ہے وہ انٹرم خرچہ جو ہے وہ فکس کر دے گی، یعنی کہ جب بھی جو ہے مرد یا شوہر جو ہے جب بھی پہلی دفعہ عدالت میں جائے گا جواب دعویٰ لے کر، اسی ٹائم ہی عدالت جو ہے سیکشن 17A کے تحت یعنی کہ فیملی کورٹ 1964 17A کے تحت جو ہے نا اس کا انٹرم خرچہ یعنی کہ عارضی خرچہ جو ہے وہ فکس کر دے گی۔ یہ جو عارضی خرچہ عدالت جو ہے اس کو لگائے گی، یہ مرد کو لگائے گی، وہ اس کی مالی حیثیت کے مطابق، اس کی مالی اکنامک حیثیت کے مطابق جو ہے نا وہ فکس کیا جائے گا، اس کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد اس کو فکس کیا جائے گا۔ یہ خرچہ جو ہے یہ خامند کو یا شوہر کو ہر ماہ کی 14 تاریخ کو ہر صورت میں عدالت میں جمع کروانا ہوگا۔ اگر وہ یہ 14 تاریخ کو عدالت میں خرچہ ادا نہیں کرے گا تو اس کا جو حق دفاع ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس کا رائٹ آف ڈیفینس جو ہے اس کو سٹرک آف کر دیا جائے گا اور اس کے خلاف جو ہے وہ ڈگری کر دی جائے گی، اور یہ جو ڈگری کی جائے گی خرچہ کی، اس کو دینا پڑے گی۔ یعنی انٹرم خرچہ ہے جو کہ 17A کے تحت جو ہے نا یہ عدالت فکس کرتی ہے، اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی اپیل نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اس کے خلاف آئینی اپیل جو ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے ہائی کورٹ میں، اس کے علاوہ اس کے خلاف جو ہے نا اپیل دائر نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اس میں ایک بات ہے کہ عدالت جو ہے نا وہ مرد کے خلاف جو ہے نا جو بھی ڈگری و خرچہ دلائے گی وہ سالانہ بیسس پہ 10% کے حساب سے جو ہے نا وہ بڑھتا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا نافرمان بیوی جو ہے وہ خرچہ نان و نفقہ کی حقدار ہے یا نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر کوئی عورت جو ہے وہ بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے اپنے خامد سے روٹ کر میکے چلی جائے اور حق زوجیت ادا نہ کرے، اس کے بلانے پر بھی واپس کر نہ آئے اور اس کے ریزنیبل آرڈرز کو نہ مانے، یعنی کہ اس کی جو مقول حکم ہے اس کو نہ مانے اور اس کی نافرمان ہو، تو محمدن لاء کے تحت، محمدن لاء کی سیکشن 277 یعنی کہ 277 اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے شہاب و صدر رشید کے تحت جو ہے وہ اس کی نان و نفقہ کی حقدار جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر بیوی بے جا روٹ کر جو ہے وہ میکے چلی جائے اور نان و نفقہ کا دعویٰ کر دے
تو مرد کے پاس جو ہے نا کیا حق ہے؟ اگر وہ بیجا روٹ کا چلی گیا، بغیر کسی مقصد کے چلی گئی ہے، تو مرد کے پاس بھی اس کے خلاف جو ہے کانجوگل رائٹس کا دعویٰ کرنے کا حق موجود ہے۔ تو اس طرح مرد جو ہے وہ کانجوگل رائٹس کا دعویٰ جو ہے وہ عدالت میں کر سکتا ہے کہ عورت جو ہے اس کے گھر میں آئے اور حقوق زوجیت ادا کرے۔ اگر وہ اس کے گھر میں آتی ہے، حقوق زوجیت ادا کرتی ہے، واپس آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے، تو اس کو نان النفقہ کی وہ حقدار ہے۔ تو اگر وہ واپس نہیں آتی ہے تو وہ نان النفقہ کی حقدار نہیں ہے۔ تو ناظرین، آخری بات جو ہے نا وہ جو ہم کرنے لگے ہیں کہ کیا اگر کسی شوہر اور خامد کے خلاف خرچہ ڈگری جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، تو وہ خرچہ جو ہے نا وہ مینٹیننس یا نان نفقہ یا خرچہ جو ہے وہ ادا نہ کرے، تو عدالت جو ہے نا اس کو کیسے مجبور کرے گی کہ وہ مرد جو ہے نا وہ خرچہ نان نفقہ جو ہے نا وہ ادا کرے؟ تو ناظرین، عدالت جو ہے نا وہ مرد کو جس جگہ پہ جاب کرتا ہے، جس جگہ پہ وہ کام کرتا ہے، عدالت وہاں سے اسسمنٹ حاصل کرے گی، اس کی تنخواہ وغیرہ کی معلومات حاصل کر کے اس کو اس ادارہ کے ذریعے جو ہے نا وہ ڈگری جو ہے نا وہ خرچہ جو ہے نا وہ دلا سکتی ہے۔ اگر پھر بھی یا کسی وہ نہ دے تو اس کی پراپرٹی کو سیل کر کے، اس کے ایسٹس کو سیل کر کے، ان میں سے نیلام کر کے، ان میں سے جو ہے نا اس کا خرچہ ڈگری جو ہے نا وہ ان کے بچوں کو اور عورت کو دلایا جا سکتا ہے۔ اگر پھر بھی یہ یعنی کہ اس کی پراپرٹی بھی موجود نہ ہو، کام بھی نہ کرتا ہو، تو اس کو سول جیل جو ہے نا 1 سال کی دے دی جائے گی۔ اگر سول جیل کے دوران وہ خرچہ عدالت جو ہے نا دے دیتا ہے تو اس کو ضمانت مل جائے گی۔ اگر وہ نہیں خرچہ دیتا ہے تو اس کو ضمانت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ ہاں، البتہ اگر کیا وہ ایک سال جیل کاٹ کر باہر آ جاتا ہے تو کیا اس کے بعد وہ اس خرچہ سے بچ جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر وہ 1 سال جیل کاٹ کر آتا ہے پھر بھی اس خرچہ سے نہیں بچ سکتا۔ جب بھی وہ کوئی کام کرے گا، جب بھی کوئی جاب کرے گا، جب کوئی پراپرٹی خریدے گا، کوئی بھی ایسٹس بنائے گا، سب سے پہلے اس کو یہ خرچہ ڈگری بچوں کا اور بیوی کا جو ہے وہ دینا پڑے گا، جو کہ عدالت نے کیا ہو، عدالت نے اس کے خلاف جو ہے نا جو ڈگری کی ہوئی ہوگی۔ تو اس کے بغیر وہ کبھی بھی نارمل زندگی جو ہے نا وہ نہیں گزار سکتا۔ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ خامد یا شوہر جو ہے اپنے بچوں کے خلاف ہوئی ڈگری سے کسی وجہ سے بچ سکے، لہذا اس کو نارمل زندگی گزارنے کے لیے خرچہ ڈگری ضرور ادا کرنا ہوگا۔